بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 659 ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے اذان کی آواز سنی اور اذان کے مکمل ہونے کے بعد یہ دعا کی، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ، اے اس کامل دعوت کے پروردگار۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اذان صرف نماز کے لیے بلانے کی دعوت نہیں ہے، یعنی ایک طریقہ ہی نہیں ہے جو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع کیا گیا ہے، یہ دین کی دعوت بھی ہے، یعنی یہ محض نماز کی دعوت نہیں ہے۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے علاقے میں ہر 5 وقت مسجد سے یہ دعوت بلند ہو۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ اگر آپ اس کے کانٹینٹ پر، اس کے مشمولات پر غور کریں تو پورے دین کو اس میں اس کے بنیادی حقائق کی حیثیت سے بیان کر دیا گیا، یعنی اس کے ایمانیات اس میں سب آ گئے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی شہادت دی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی تکبیر بلند کی گئی ہے، نماز کی حقیقت واضح کی گئی ہے، اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں، یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیے، اس کو فلاح سے تعبیر کیا اور اس کو بھی دعوت کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ دعوت یا یہ پیغام ایک کامل دعوت اور ایک کامل پیغام ہے۔ تو یہاں اسی بات کو الدعوہ التامہ کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ پروردگار نے ہمارے لیے اس کا اہتمام کیا ہے، ہم اس سے دعا کر رہے ہیں۔ والصلاۃ القائمہ، یعنی یہ اذان دعوت ہے، دین کی دعوت، ہدایت کی دعوت اور نماز کی دعوت، اور اس کے نتیجے میں پھر نماز کھڑی ہوگی۔ اس کا بھی وہی پروردگار ہے، اس کے حکم پر یہ ندا بلند کی گئی ہے، اس کے حکم پر نماز کھڑی ہوگی۔ اس پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس شخص کے ذریعے سے ہمیں یہ دعوت ملی ہے، جس ہستی کے ذریعے سے اللہ کا یہ پیغام پہنچا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو اس کا اجر ملے۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جس طریقے سے سورہ فاتحہ ہدایت کی دعا ہے اور سب سے بڑی دعا ہے، اس لیے کہ باقی سب چیزیں ہدایت کے بعد ہیں۔ اگر دنیا میں ہدایت مل گئی تو باقی چیزوں کے لیے بھی انسان اپنے ربی کو پکارتا ہے، وہ مل جائیں گی، جتنی اس نے مقدر کر رکھی ہیں وہ آ جائیں گی۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے، تو ہم 5 وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور جس کو ہم درود کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کے لیے دعا ہے۔ یہ دعا اصل میں اسی ہدایت کے پہنچانے والے کی شکر گزاری پر ہے، یعنی رسول اللہ نے یہ دعوت پہنچا دی، یہ پیغام ہم تک ان کی وساطت سے پہنچا، تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جس ہستی کے ذریعے سے ملی ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا، یعنی یہ الگ سے کوئی منتر نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں، بلکہ جیسے اپنے لیے دعا کرتے ہیں ایسے ہی اس ہستی کے لیے، اس پیغمبر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ آت محمد الوسیلۃ الفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں تقرب کا مقام حاصل ہو۔ ظاہر ہے سب سے بڑا مقام جو لوگوں کے لیے قیامت میں بیان ہوا ہے وہ تقرب کا مقام ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کے درمیان میں جو لوگ آخری درجے میں کامیاب ہوں گے وہ سابقون ہیں، اور سابقون کی جگہ یہ ہے کہ اولئک المقربون، یہ قرآن میں بیان ہوا ہے، ان کو تقرب کا مقام ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ نزدیک ہونے کی جگہ ملے گی۔
اسی طرح کا ایک غیر معمولی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا، تو فرمایا اس کی دعا کرو اور ان کے لیے وہ فضیلت چاہو جو اللہ نے مقدر کر رکھی ہے، اور یہ دعا کرو کہ وہ قیامت میں اٹھیں تو وہ محمود ہو کر اٹھیں، یعنی ہر طرف سے ان کے لیے تحسین کے کلمات ہوں، ان کا خیر مقدم ہو، ان کی تعریف کی جائے، ان کو کامیاب قرار دیا جائے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب وہی ہیں جو ہم انسانوں کے لیے طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں، بڑے درجات چاہتے ہیں، اپنے جوار رحمت میں جگہ دے یہ چاہتے ہیں، اور اگر حوصلہ کر سکیں تو تقرب کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کے لیے آخری درجے کے تقرب کی دعا ہے یہ۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے لیے یہ دعا کرتا ہے، یعنی حضور نے کہا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کا پیغمبر جس طرح ہمارے اوپر کوئی احسان کرے تو جواب دیتے ہیں، اسی طرح آپ نے جواب دیا کہ حلت لہو شفاعت یوم القیامہ، قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ موقع دیں گے کہ کسی کے عفو و درگزر کا فیصلہ ہونا ہے اور اس میں کچھ کہہ سکتا ہوں تو میں کہوں گا، یعنی اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی فیصلے کو سیکنڈ کرنا، یعنی یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب یہ فیصلہ کریں گے کہ اب کچھ لوگوں کو میں عفو و درگزر سے کام لے کر معاف کر دوں گا، تو معاف کرنے کے عمل میں جب وہ پوچھیں گے، اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں بھی اپنی آواز اس فیصلے کے ساتھ شامل کروں گا اور تمہارے حق میں بھی یہ بات کروں گا، تم میرے لیے یہ دعا کرو، میں تمہارے لیے یہ کروں گا۔ یہ مطلب ہے اس کا، تو اس کو ایسے سمجھ لینا چاہیے۔ وعن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر اذا طلع الفجر وکان یستمع الاذان فإن سمع اذانا امسک والا اغارا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں حملہ کرنا ہوتا تھا تو بالعموم فجر کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے تھے، اور اس میں بہت کان لگا کر یہ کوشش کرتے تھے کہ بستی کی اذان سنیں۔ مختلف بستیوں میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو جو آخری سریے بھیجے گئے ہیں ان میں جو کچھ بھی اقدام کرنا تھا وہ قرآن مجید کی روشنی میں منکرین کے خلاف کرنا تھا۔ بستی کی کیا صورت ہے، کیا وہاں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اس کو جاننے کے لیے اذان سننے کا انتظار کرتے تھے۔ اگر اذان سن لیتے تو پھر حملہ نہیں کرتے تھے، وَإِلَّا أَغَارَ، اور اگر نہیں ہے تو پھر حملہ ہو جاتا تھا۔ فَسَمِعَ رَجُلٌ يَقُولُ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے ہی آپ نے کان لگائے ہوئے تھے، کسی بستی پر حملے کا موقع تھا، کسی شخص کو آپ نے سنا وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الفطرہ، یعنی بستی سے تو اذان کی آواز نہیں آئی لیکن جنگل میں بیابان میں کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو فطرت پر ہے یہ شخص، یعنی اللہ کی بڑائی کا اعلان کر رہا ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ فطرت کی آواز ہے۔ ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجت من النار، تو آپ نے بشارت دی کہ تم نے یہ گواہی دے دی تو اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ فنظروا الیہ فاذا ہوا رائی میزا، تو صحابہ نے دائیں بائیں دیکھا کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بکریوں کا چرواہا ہے، یعنی وہ بکریاں چرا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ صبح کا وقت ہو گیا ہے تو اذان دینا شروع کر دی، اور اذان بھی دی ہوگی اور نماز بھی پڑھنا چاہیے ہوگی۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 660 ہے۔ اس باب کی کچھ روایتیں ابھی باقی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔